بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں خط۔ کیا انسانی زندگی محض آب و گل کا کھیل ہے؟ مجھے پہلے ہی اندازہ تسلیم کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اور ضرور پوچھ کر رہو گے۔ تمہاری اس بے تابی تمنا پر مجھے رہ رہ کر وہ ماجرا یاد آ جاتا ہے جو خدا کے ایک بندے جنہیں عام طور پر خواجہ خضر کہا جاتا ہے اور حضرت موسیٰ کے درمیان گزرا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے اس اللہ کے بندے سے کہا کہ میں تمہارا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں تو اس نے کہا تھا کہ تم چلنے کو تو میرے ساتھ چلو، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ انکا لن تستطیع معی صبرا 18/87۔ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور یہ کہہ کر اس کی وجہ بھی بتا دی کہ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا 18/68۔ تمہارا جی چاہے گا کہ ہر وہ بات جس کی تمہیں خبر نہیں تمہیں بتا دی جائے۔ اس خواہش کا روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ جو نئی بات اس کے سامنے آئے اسے اس کی گناہ و حقیقت کا علم ہو جائے۔ انسان کا یہ ذوق تجسس ہی تو ہے جو اسے اس طرح صحراؤں اور سمندروں، میدانوں اور پہاڑوں میں لیے پھرتا ہے۔ حصول علم کا سارا راز تسکین استجاب، سیٹسفیکشن آف کیورسٹی میں ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو بچوں کو ہماتن استفسار بنائے رکھتا ہے۔ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ یہ کیوں کا مرحلہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بڑے بوڑھے جنجلا اٹھتے ہیں۔ یہی تھی انسان کی روح سے حقیقت کے چہرہ سے نقاب کشائی کی وہ بے پناہ خواہش جس کی طرف اس اللہ کے بندے نے یہ کہہ کر اشارہ کیا تھا کہ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا 18/68۔ حضرت موسیٰ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا 18/69۔ اگر اللہ نے چاہا تو دیکھ لے گا کہ میں کس طرح خاموش رہتا ہوں۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ وعدہ خود اس آتش شوق کی غمازی کر رہا تھا جو تلاش حقیقت کے لیے ان کے سینے میں موجزن تھی۔ چنانچہ پہلے ہی قدم پر اپنا وعدہ بھول گئے اور بے اختیار چلا اٹھے کہ تو نے یہ کیا کیا۔ وہ مرد بزرگ مسکرائے اور کہا کہ علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا 18/72۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ تم سے نہیں رہا جائے گا۔ ادراک حقیقت کی خلش تمہیں بے قابو کر دے گی، تم سے ضبط نہیں ہو سکے گا۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، بالخصوص تازہ واردان بساط ہوائے دل کے لیے تو اس قسم کا ضبط ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے۔ تلاش حقیقت کا یہی والہانہ جذبہ تھا جسے قرآن نے 2 لفظوں میں سمیٹ کر رکھ دیا جب کہا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ 93/7۔ یعنی ہم نے تجھے اے رسول تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا تو راستہ دکھا دیا۔ یہی تھی وہ کیفیت جسے کارلائل نے ان حسین الفاظ میں بیان کیا ہے۔ شروع ہی سے چلتے پھرتے آپ کے دل میں ہزاروں سوالات پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ کائنات کا لامتناہی سلسلہ کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ مجھے کس چیز کو نصب العین حیات بنانا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہرا اور فاران کی پہاڑیاں، ریت کے ٹیلوں کا ثبوت ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ چرخ چمبری اور اس کے ترخشندہ ستارے بھی خاموش تھے۔ ان سوالات کا جواب کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ ان سوالات کا جواب ملنا تھا انسان کی اپنی ذات اور خدا کی اس وحی سے جو اس ذات کو اپنا محبت بنا لے۔ ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ۔ اس لیے تمہارے اس استفسار پر مجھے حیرت نہیں ہوئی، البتہ ذرا سا تعامل ضرور ہوا۔ وہ اس لیے کہ سوال ہے بڑا صبر طلب اور تم ہو بےتاب تمنا، لہذا میری مشکل یہ ہے کہ دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ تم پوچھتے ہو کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ انسان کی زندگی یہی طبعی زندگی فزیکل لائف نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور ثبوت چاہتے ہو اس قسم کا کہ تمہیں جناح ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں لے جا کر بتا دوں کہ وہ دیکھو جس مریض کا سینہ چیرا گیا ہے اس کے دل کے پاس اس کی تھیلی میں وہ چیز رکھی ہے جسے لوگ روح کہتے ہیں اور جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ اس قسم کا ثبوت تو میرے بس کی بات نہیں، البتہ
یہ امر موجب اطمینان ہے کہ تم مغربی اساتذہ سائنس و فلسفہ کے اقوال کو سند تسلیم کر لیتے ہو، اس لیے میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ تمہیں یہ بتا دوں کہ اس باب میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد تمہیں اس حقیقت کے سمجھنے میں خود بخود آسانی ہو جائے گی کہ اس ضمن میں قرآن کیا کہتا ہے۔ انسانی زندگی کے متعلق ایک تصور تو وہ ہے جسے عام طور پر نکالنے کی نظریہ حیات میکینسٹک کانسیپٹ آف لائف کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس کا موجد یونانی فلاسفر دیمیکریٹس قرار دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس نظریہ کی تفاصیل میں دیمیکریٹس کے زمانے سے لے کر آج تک بڑے بڑے اہم اختلافات پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کا ماحصل وہی ہے جسے اقبال نے دو چھوٹے چھوٹے مصروں میں سمو دیا ہے، یعنی در نگاہش آدمی آب و گلست، کاروان زندگی بے منزلست۔ اس نظریہ کی روح سے مانا یہ جاتا ہے کہ انسان بس اسی آب و گل کا پیکر ہے، مٹی کا گروندہ جو طبعی حادثہ کی ایک ٹھوکر سے خاک کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ نہ اس کا کوئی مستقبل ہے، نہ کاروان زندگی کی کوئی منزل۔ یہی وہ تصور ہے جسے چکوست نے اپنے اس مشہور شعر میں، جسے تم کئی مرتبہ سن چکے ہو، یوں بیان کیا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یعنی مختلف عناصر فزیکل ایلیمنٹس میں کسی نہ کسی طرح محض اتفاقی طور پر ایک خاص ترتیب پیدا ہو گئی، جس سے بے جان مادہ جاندار بن گیا۔ جب تک یہ ترتیب قائم رہتی ہے انسان زندہ کہلاتا ہے۔ جب کسی حادثے سے، وہ ہنگامی ہو یا بتدریج واقع ہو جائے، یہ ترتیب درہم برہم ہو جاتی ہے تو زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ تھی زندگی کے نمود، یہ ہے اس کا انجام۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ اس تصور حیات کے تحت تسلیم ان لوگوں کے نزدیک زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور انسان بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری۔ انسانی زندگی کے تقاضے ہیں، عیش و آرام کی زندگی ہی مقصود حیات ہے۔ اس قسم کی زندگی کے لیے دولت کی ضرورت ہے۔ جو شخص دولت حاصل کر لیتا ہے، خواہ کسی طریقے سے ہو، اس کے ہاں سامان زیست کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ وہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ خرید سکتا ہے۔ اس کی زندگی کو بڑی کامیاب زندگی کہا جاتا ہے۔ ناکام وہ ہے جو دولت حاصل نہ کر سکے، جو عیش و عشرت کے سامان مہیا نہ کر سکے۔ اس انداز کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ان ضوابط کی پابندی ضروری ہوتی ہے جو سوسائٹی نے متعین کر رکھے ہوں، لیکن جیسا کہ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، اگر کوئی شخص ایسا انتظام کر لے کہ وہ سوسائٹی کی گرفت میں نہ آ سکے تو اسے ان قواعد و ضوابط کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ تم گل نواز خان سے واقف ہو، وہ تمہارے محلے میں تو رہتا تھا، ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ بڑے بڑے چوروں کا سربراہ ہے۔ اس کا گزارا ہی 420 پر تھا، لیکن چونکہ وہ پولیس کو اپنے ساتھ ملائے رکھتا تھا، اس لیے وہ ساری عمر زناٹے سے رہا اور اچھی خاصی جائیداد چھوڑ کر مرا۔ اور ایک گل نواز خان ہی پر کیا موقوف ہے؟ ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر اس قسم کے گل نواز ملتے ہیں۔ کوٹھیاں ہیں، موٹریں ہیں، نوکر چاکر ہیں، وسیع و عریض دسترخوان ہے، افسروں سے یارانہ ہے، پارٹیوں اور رشوتوں کے زور پر ہر جگہ عزت حاصل ہے۔ یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد موت آ جاتی ہے، جس سے کسی کو بھی مفر نہیں۔ جسم کی طبعی مشینری چلتے چلتے رک جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد خود جسم بھی گل سڑ جاتا ہے، قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کے ماتحت سلیم زندگی کی کوئی اور شکل سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ ایک شخص جھوٹ، فریب، مکر، دغابازی، بدمعاشی، چالاکی، عیاری سے دولت کماتا، عیش اڑاتا اور اس کے بعد مر جاتا ہے۔ دوسرا شخص عمر بھر دیانتداری کی زندگی بسر کرتا ہے، بھوکوں مرتا ہے، فاقے کاٹتا ہے، تنگ حال رہتا ہے، اور اسی اسرت کی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے۔ میکانے کی نظریہ حیات کے مطابق مرنے کے بعد دونوں کا معاملہ برابر ہے، یعنی دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نظریے کے حامی یہ کہتے ہیں کہ اس دیانتدار کی اصول پرستی نے اسے کیا دے دیا جس سے وہ بدمعاش محروم رہا، اس کے برعکس اس بدمعاش کی عیاریوں نے اسے یقیناً وہ کچھ دے دیا جس سے اس دیانتدار کی اصول پرستی نے اسے محروم رکھا، یعنی دھن، دولت، عیش،
آرام، ناز و نعمت، ہر چیز سے محروم رکھا۔ لہذا سلیم اگر زندگی اس جسم کی زندگی ہے اور اس کے بعد یکسر خاتمہ ہے تو پھر اصول و اخلاق کے لیے دنیا میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس صورت میں صرف سوسائٹی کے قوانین و ضوابط کا سوال باقی رہ جاتا ہے، اور جو شخص ان قوانین سے بچ نکلنے کی تدبیر کر سکتا ہے اس کے لیے یہ ضوابط بھی کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے سلیم تمہارا یہ سوال کہ انسانی زندگی اس جسم تک محدود ہے، اس سے الگ کچھ اور بھی ہے، محض نظری سوال، اکیڈمک کویسچن نہیں، اس کا زندگی کے مسائل سے بڑا بنیادی تعلق ہے۔ لہذا سوال یہ ہے کہ زندگی یہی طبی زندگی ہے یا اس کے ماورا کچھ اور بھی؟ موت انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے یا انسان میں کچھ ایسا بھی ہے جو موت سے ختم نہیں ہو جاتا؟ تم نے سلیم کالج میں کیٹابولزم، اینابولزم اور میٹابولزم کے متعلق پڑھا تھا۔ تجربہ نے بتایا ہے کہ انسانی جسم کے کثیر التعداد خلیات، سیلز ہر وقت ضائع ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ فنا و تجدید مسلسل جاری رہتا ہے تاکہ کچھ وقت کے بعد سابقہ جسم تمام کا تمام ایک نئے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھے سلیم کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ سلیم جو کالج میں پڑھتا تھا مدت کا ختم ہو لیا اور اب ایک بالکل نیا سلیم ہے جو مجھ سے اس قسم کے سوالات پوچھتا رہتا ہے۔ بالکل نیا سلیم، اس سلیم میں اس سلیم کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں۔ کیسا تحیر انگیز ہے یہ انکشاف سلیم کہ وہ سلیم جو 10 برس پہلے ہمارے ہاں آیا کرتا تھا اس کا کہیں نام و نشان تک باقی نہیں۔ اگر سلیم کہیں طاہرہ کو اس کا پتہ چل جائے کہ تم وہ سلیم نہیں ہو جس سے اس نے شادی کی تھی تو سوچو کہ اس کی حالت کیا ہو جائے، اور اگر تمہاری امی کو اس کا علم ہو جائے کہ جس سلیم کو اس نے دودھ پلایا تھا وہ سلیم کوئی اور تھا تو اس کے دل پر کیا گزرے۔ لیکن سلیم نہ تو طاہرہ سے تسلیم کرنے پر آمادہ ہوگی کہ تم وہ سلیم نہیں ہو اور نہ ہی تمہاری امی، وہ تو ایک طرف رہیں، تم خود بھی اسے تسلیم کرنے پر کب آمادہ ہو کہ تم وہ نہیں ہو جو 10 سال پہلے تھے۔ تم نے 10 سال پہلے جو قول و اقرار طاہرہ سے کیے تھے تم آج بھی اسی طرح محسوس کر رہے ہو کہ وہ تم ہی نے کیے تھے۔ جب تم کہتے ہو کہ میں نے امی جان سے یہ کہا تھا تو تم ایک ثانیہ کے لیے بھی محسوس نہیں کرتے کہ وہ کہنے والا کوئی اور تھا، تم کوئی اور ہو۔ زندگی کے وہ چند لمحات جن میں کبھی جنت کی بہاریں مسکرائی ہوں، ان کی یاد آج بھی تمہارے دل میں وہی شادابیاں پیدا کر دیتی ہے جو اس وقت وجہ شگفت کی ہوئی تھیں جب برسوں پہلے وہ واقعہ ظہور میں آیا تھا۔ اسی طرح وہ غم آلود حوادث جن سے کبھی دل میں ٹیس اٹھی تھی، ان کا تصور آج بھی اسی طرح پلکوں کو نم آلود کر دیتا ہے۔ حالانکہ طبیعتی طور پر فزیکلی آج نہ وہ دل ہے جو اس وقت تھا اور نہ ہی وہ پلکیں سلیم۔ سوچو کہ جسم کے ایک ایک ذرے کے تبدیل ہو جانے کے بعد بھی وہ کیا چیز ہے جو بدستور اسی طرح قائم رہتی ہے اور جس میں قطعاً کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر انسان نام ہے فقط اس جسم کا جو ہر آن بدلتا رہتا ہے اور جس کا کوئی حصہ بھی کچھ عرصے کے بعد باقی نہیں رہتا اور بالکل ایک دوسرے جسم میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ نہ بدلنے والا عنصر کیا ہے جس کے احساس سے انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ نہ وہ بدلے، نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسماں کر لوں، اور جس کے بدلنے کی بعض اوقات اس شدت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ بدلتے اور دل اس دل کے بدلے، الہی تو رب العالمین ہے۔ اس سے ظاہر ہے سلیم کہ جب تم کہتے ہو کہ میں نے یہ کہا تھا تو اس میں سے تمہارا مراد جسم نہیں ہوتا، اس سے الگ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہی وہ میں آئی ہے جسے انسانی ذات، پرسنالٹی یا نفس، سیلف یا انا یا اقبال کے الفاظ میں خود ہی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ انا میں ہے جس کے متعلق باردیو کہتا ہے پرسنالٹی از چینج لیسنس ان چینج، تغیر میں ثبات یہ ہے انسانی ذات۔ یہ قول در حقیقت برگسان کے ان الفاظ کی تشریح ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ وی چینج وداؤٹ تھنک، یعنی ہم میں تغیر آتا ہے معدوم ہوئے بغیر۔ اس کے معنی کیا ہے؟ تغیر، چینج سے مفہوم یہ
ہے کہ جس چیز میں تغیر آتا ہے وہ باقی نہیں رہتی، معدوم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی جگہ ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے۔ لیکن برگسان کہتا ہے کہ انسانی ذات ایک ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہم تغیرات سے بہم گزرنے کے باوجود معدوم نہیں ہوتے۔ میں ہمیشہ وہی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ فنا نہیں ہوتی۔ یہی وہ تغیر ناآشنا مستقل غیر متبدل شے ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروفیسر وائٹ ہیڈ کہتا ہے کہ کوئی فلسفہ بھی ہو، اسے تشخص ذات کے متعلق کوئی نہ کوئی نظریہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اسی اعتبار سے انسانی زندگی میں پیدائش سے موت تک وحدت رہتی ہے۔ یہی وہ نہ بدلنے والی وحدت ہے جس پر اخلاقیات کی ساری عمارت قائم ہے۔ راجل کے الفاظ میں اخلاقی نظام کا دار و مدار ہی اس مسلمہ پر ہے کہ میں اپنے تمام گزشتہ فیصلوں اور معاہدوں کا ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ اگر کچھ عرصہ کے بعد میں وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا تو اس صورت میں میں اپنے سابقہ فیصلوں اور معاہدوں کا ذمہ دار ہی قرار نہیں پاتا۔ اگر صورتحال یہ ہو تو پھر کسی شخص پر معاہدہ کی خلاف ورزی کا الزام ہی عائد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی مجرم کو سزا دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جس شخص نے جرم کیا تھا اگر وہ آج باقی نہیں تو اس کے جرم کی سزا اس دوسرے شخص کو کیوں دی جائے جس کا اگرچہ نام وہی ہے لیکن جو در حقیقت مدت ہوئی ختم ہو چکا ہے۔ اس مقام پر تم کہو گے سلیم کہ جس چیز کا نام ہم نے انسانی ذات یا انا میں رکھا ہے وہ در حقیقت اس کا حافظہ میموری ہے۔ اگر کسی کا حافظہ خراب ہو جائے تو اسے ماضی کے تمام واقعات و حوادث بھول جاتے ہیں، اسے قطعاً یاد نہیں رہتا کہ میں نے پچھلے سال کیا کہا تھا اور گزشتہ ماہ کیا وعدہ کیا تھا، حتیٰ کہ ایسے حوادث ایکسیڈنٹس بھی پیش آتے ہیں جن میں انسان کا حافظہ یکسر معدوم ہو جاتا ہے اور اسے اپنے ماضی پاسٹ کے متعلق کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ وہ اپنا نام تک بھول جاتا ہے، مکان تک کا پتہ نہیں دے سکتا، بیوی بچوں تک کو نہیں پہچانتا۔ اس کا وہ پرانا میں بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نئے میں کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا انسانی ذات یا انا کوئی شے نہیں، یہ صرف انسانی حافظہ ہے، اور چونکہ حافظہ مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے موت کے بعد انسان کا کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ اعتراض بظاہر بڑا وزنی معلوم ہوتا ہے لیکن بعد تعمق اس کی اصلیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسانی ذات یا میں اپنے تمام فیصلوں کو جسم کے ذریعے بروئے کار لاتی ہے۔ جب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کسی چیز کو اٹھاؤں تو میرا ہاتھ اس فیصلے کو بروئے کار لاتا ہے۔ جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ اٹھ کر باہر جاؤں تو میرے پاؤں اس ارادے کی تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ فالج سے میرے ہاتھ یا پاؤں کی حرکت بند ہو جائے تو پھر اس میں کا کوئی فیصلہ بروئے کار نہیں آتا۔ نہ میں اس چیز کو اٹھا سکتا ہوں جسے اٹھانا چاہوں، نہ وہاں جا سکتا ہوں جہاں جانے کا ارادہ کروں۔ اس سے تم کیا سمجھو کہ سلیم، کیا یہ سمجھو گے کہ میں کوئی چیز نہ تھی؟ یہ در حقیقت ہاتھ پاؤں کی حرکت کا نام تھا۔ جب یہ حرکت بند ہوگی تو میں بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب سارے جسم کی حرکت بند ہو جائے گی تو میں کلیتاً ختم ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم ایسا کبھی نہیں کہو گے، تم یہی کہو گے کہ میں کے فیصلوں کے بروئے کار لانے کے جو ذرائع تھے، ہاتھ پاؤں، ان میں خرابی آ گئی ہے، میں بدستور موجود ہے۔ اب اسی مثال کو ذرا آگے بڑھاؤ۔ انسانی دماغ، برین، وہ ذریعہ ہے جس سے انسانی ذات اپنے احساسات کے نقوش کو حسب ضرورت سطح سے اوپر لاتی ہے۔ جب دماغ پر کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے تو اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور انسانی ذات کے احساسات کے نقوش اس شدت سے سطح پر نہیں آتے جس شدت سے پہلے آتے تھے۔ اس کا نام ہماری اصطلاح میں حافظہ کی کمزوری ہے۔ بینہ ہی جس طرح ہاتھ کے اعصاب کی کمزوری سے ہم اس چیز کو اٹھا نہیں سکتے جسے ہم اٹھانا چاہیں یا جسے ہم پہلے اٹھا سکتے تھے، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی حادثہ سے دماغ مفلوج ہو جائے تو قطعاً اس قابل نہیں رہتا کہ انسانی ذات کے کسی احساس کو بھی بروئے سطح لا سکے۔ اس کا نام ماضی کے حادثے کا گم ہو جانا ہے۔ اس سے تم نے سمجھ لیا ہوگا سلیم کہ دماغ ایک ذریعہ ہے جس سے انسانی ذات اپنے بعض مقاصد کو پورا کرتی ہے۔ دماغ خود انسانی ذات نہیں، اس لیے دماغ کے خراب ہو جانے یا موت سے بیکار ہو جانے سے یہ مطلب نہیں کہ انسانی ذات بھی ختم ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے سلیم،
گزشتہ گرمیوں میں جب تم ایک شام ریڈیو کے پروگرام سننے میں جذب تھے تو یکجک ریڈیو سے آواز آنی بند ہو گئی تھی. تمہیں اضطراب تھا کہ ریڈیو اسٹیشن سے براڈ کاسٹنگ بند ہو گیا یا تمہارے سیٹ میں کوئی خرابی آ گئی. معلوم یہ ہوا کہ سیٹ ہی میں خرابی آ گئی تھی. اس وقت ایتھر کی لہریں بدستور تمہارے کمرے میں موجود تھیں. ان لہروں میں ریڈیو اسٹیشن سے نشر شدہ پروگرام بھی بدستور موجود تھا، لیکن تمہارے لیے ان لہروں کا اور ان کے بردوش پروگرام کا عدم اور وجود برابر تھا. تم محسوس تک نہیں کر سکتے تھے کہ وہ لہریں اور وہ پروگرام کہیں موجود بھی ہے. اب سوچو کہ اگر کوئی شخص سیٹ کی خرابی سے اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ ریڈیو کی لہریں معدوم ہو گئی ہیں تو اس کا خیال کس قدر غلط ہوگا. اسی سے یہ قیاس کر لو کہ دماغ وہ ریڈیو سیٹ ہے جس کے ذریعے انسانی ذات اپنے احساسات و تاثرات کا مظاہرہ کرتی ہے. اگر کبھی دماغ خراب ہو جائے تو انسانی ذات کے احساسات و تاثرات تو بدستور موجود ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اظہار کا ذریعہ بیکار ہو چکا ہوتا ہے اس لیے ہم ان تاثرات کو محسوس نہیں کر سکتے. حافظہ انسانی ذات کے احساسات و تاثرات کے ریکارڈ روم کا نام ہے اور دماغ اس حافظہ کے مشہود مینیفیسٹ کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے حافظہ اور دماغ الگ الگ چیزیں ہیں. دماغ کا تعلق طبعی جسم فزیکل باڈی سے ہے اور حافظہ کا تعلق انسانی ذات آئی سے جو غیر طبعی ہے کیونکہ وہ تغیرات سے متاثر نہیں ہوتی. برکسان نے اس موضوع کو اپنی مارکا آرا تصنیف میٹر اینڈ میموری میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. وہ مختلف نظریات کا تجزیہ کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ آپ نے اب سمجھ لیا ہوگا کہ حافظہ کیوں دماغ کا فعل نہیں ہو سکتا. دماغ حافظہ کے تسلسل کو قائم رکھتا ہے اور اسے مادی قلب میں سمو کر اس قابل بنا دیتا ہے کہ یہ حال پریزنٹ پر اپنا تصرف کر سکے. لیکن خالص حافظہ مادی شے نہیں، یہ روحانیت کا مظہر ہے. حافظہ کی دنیا در حقیقت روح کی دنیا ہے. آسپینس کی تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے. اس کا نظریہ یہ ہے کہ دماغ کے خلیات برین سیل جسم کے دوسرے خلیات سے بالکل مختلف ہوتے ہیں اور قابل فنا. بہرحال اگر آسپینسکی کے اس نظریہ سے اتفاق نہ بھی کیا جائے تو بھی یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ دماغ صرف حافظہ کے اظہار کا ذریعہ ہے. حافظہ دماغ کی پیداوار نہیں، حافظہ انسانی ذات پر مرتسم شدہ نقوش کا نام ہے. اس لیے دماغ کے خراب یا مستقل طور پر بیکار ہو جانے سے انسانی ذات فنا نہیں ہو جاتی، فقط اس کے اظہار کا ذریعہ معطل ہو جاتا ہے. جاگ رہے ہو سلیم یا سو گئے؟ مجھے تو امید نہیں کہ تم اس قدر خشک موضوع کو دلچسپی سے سن رہے ہوگے، لیکن جب تم نے خود ہی ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے تو اسے صبر سے سننا ہی ہوگا. اگر اتنی تاب نہ تھی تو پھر مکتب عشق میں کیا کام تھا، آیا کیوں تھا؟ بہرحال بات یہاں تک پہنچی تھی کہ انسانی ذات دماغ سے بالکل الگ شے ہے اور دماغ کے معطل یا بیکار ہو جانے سے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. پروفیسر ایرون چارنگر نے ایک چھوٹی سی لیکن بڑی اہم کتاب لکھی ہے، واٹ از لائف. وہ اس میں لکھتا ہے، میں کسے کہتے ہیں. اگر آپ میں کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے یہ انسانی تجارب اور حافظہ سے کچھ زیادہ کا نام ہے. یہ وہ پردہ ہے جس پر انسانی حافظہ اور تجربہ کے نقوش جمع ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی داخلی دنیا کا غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ جسے آپ میں کہتے ہیں وہ اس بنیاد کا نام ہے جس پر تجربے اور حافظے کی عمارت اٹھتی ہے. اگر کوئی ماہر عمل ترمیم ایسا بھی کر دے کہ تمہاری تمام سابقہ یاداشت یکسر ذہن سے محو ہو جائے، پھر بھی تم دیکھو گے کہ اس سے تمہاری میں کی موت واقع نہیں ہو جائے گی. لہذا انسانی ذات کی ہستی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نہ ہی کبھی ضائع ہوگی. عمل ترمیم ہیپنوٹزم کے متعلق میں نے سلیم تمہیں وہ واقعہ سنایا تھا جسے ہیکسلے نے اپنے ہاں لکھا. ایک عامل نے اپنے معمول کو بے ہوش کر دیا، بالکل بے ہوش.
اس بے ہوشی کے عالم میں اس نے کہا کہ دیکھو جب شام کے 6 بجے تو تم اپنے کمرے کی گھڑی کو اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ اس کے بعد وہ معمول کو ہوش میں لے آیا۔ اس وقت 12 بجے تھے۔ معمول ساری دوپہر اور سے پہر بالکل اچھا بھلا اپنے کام کاج میں مصروف رہا۔ اسے قطعاً یاد نہیں تھا کہ اس کی بے ہوشی کے عالم میں عامل نے اسے کیا کہا تھا۔ 6 بجے کے قریب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا اپنے کمرے میں تاش کھیل رہا تھا۔ جو ہی گھڑی نے 6 بجائے وہ یکلخت اٹھا اور یہ کہہ کر اسے باہر پھینک دیا کہ اس کی ٹک ٹک نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر نہایت اطمینان سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور تاش کھیلنے لگ گیا۔ عملے تنمیم کا اثر انسان کے دماغ پر نہیں ہوتا، اس کی ذات پر ہوتا ہے، اور دماغ اور دوسرے حواس بصارت، سماعت وغیرہ اس لیے معطل ہو جاتے ہیں کہ انسانی ذات ان سے اس وقت کام نہیں لینا چاہتی۔ عملے تنمیم کا ذکر آ گیا ہے تو تمہیں ضمناً ایک اور اہم بات بھی بتا دوں۔ معمول سے عالم بے ہوشی میں آپ جو جی میں آئے بنواتے جائیے، وہ آپ کی ہر بات پر ہاں کرتا جائے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہی جو اس کے عقیدے کے خلاف ہو تو وہ اس کے جواب میں کبھی ہاں نہیں کرے گا۔ عقیدے کا اثر اس قدر گہرا ہوتا ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی آپ اسے معمول کی لوح ذات سے مٹا نہیں سکتے۔ اس سے اندازہ لگا لو سلیم کہ انسان کے معتقدات کا بدلنا، خواہ وہ کیسے ہی غلط کیوں نہ ہو، کس قدر مشکل کام ہے۔ اب تو تمہاری سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی ہوگی کہ مسلمان اپنے غلط مذہب کو چھوڑ کر کیوں قرآن کے قریب نہیں آتا، حالانکہ اس کی تعلیم اس قدر عقل و بصیرت کے مطابق اور علم و دانش کو اپیل کرتی ہے۔ اس کے لیے ان کو خاص طور پر کوشش کرنی پڑتی ہے، یعنی ان غلط معتقدات کے خلاف بڑے قوی دلائل فہم پہنچانے پڑتے ہیں۔ بہرحال تم نے سمجھ لیا سلیم کہ انسان جسم ہی کا نام نہیں، جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو طبعی تغیرات سے متاثر نہیں ہوتی۔ اسے انسانی ذات یا نفس یا انا یا خودی یا تشخص کہتے ہیں۔ انسانی ذات دماغ کا نام نہیں، دماغ تو وہ ذریعہ ہے جس سے انسانی ذات اپنے نقوش کا مظاہرہ کرتی ہے۔ دماغ کے خراب ہو جانے سے انسانی ذات کے ان نقوش کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ دماغ کے بیکار ہو جانے سے انسانی ذات کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسانی ذات اس طرح سے ختم نہیں ہوتی۔ قرآن نے انسانی ذات کے متعلق کہا ہے کہ اس کا تعلق مادی دنیا سے نہیں، جس میں ہر آن تغیرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسے اس نے روح خداوندی یا ڈیوین انرجی سے تعبیر کیا ہے جو تغیرات سے بلند و بالا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک انسان کے جسم کی طبعی ساخت کا تعلق ہے، اس میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ استقرار حمل سے ان دونوں کی ابتدا ہوتی ہے اور دونوں رحم مادر کے اندر مختلف پہلو بدلتے ہوئے ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں نئی منزل آتی ہے، اور وہ یہ کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اس میں الوہیاتی توانائی ڈیوین انرجی کا شمع ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی کا نام انسانی ذات یا نفس یا انا یا خودی ہے۔ اسی سے انسان صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے اور اسی سے انسان کی انسانیت مرتب ہوتی ہے۔ یہ روح خداوندی یا انسانی ذات ہر انسانی بچہ کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن محض امکانی شکل پوٹینشل فارم میں۔ اس کی امکانی قوتیں مناسب نشو و نما پانے سے ڈیولپ ہو کر بتدریج مشہود ریئلائزڈ ہوتی جاتی ہیں۔ اس کا نام تربیت ذات یا ربوبیت ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تزکیہ کے لفظی معنی نشو و نما، گروتھ کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے اسے نشو و نما دے کر ڈیولپ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کی کھیتی پروان چڑھ گئی اور
قد خواب من دساہا 91/10 اور جس نے اسے مٹی کے تودے کے نیچے دبا دیا وہ برباد ہو گیا۔ سارا قرآن اسی اجمال کی تفصیل ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما ربوبیت کس طرح ہوتی ہے اور اس کی ربوبیت سے کس طرح بنی نوع انسان کی مضمر صلاحیتوں میں بالیدگی اور کشادگی آتی جاتی ہے۔ یہ موضوع الگ ہے اور اس کے لیے تمہیں ابھی کچھ وقت تک اور انتظار کرنا ہوگا۔ جب تک انسان کی ذات یا خودی خام رہتی ہے وہ خارجی حوادث کے تھپیڑوں سے متزلزل ہوتا رہتا ہے، لیکن چوں چوں اس میں پختگی آتی جاتی ہے وہ کوہ پیکر بن جاتا ہے۔ تم نے سلیم اوسپینسکی کو تو پڑھا ہے، لیکن شاید اس کے استاد گرجیف کی کتاب آل اینڈ ایوری تھنگ کا مطالعہ نہیں کیا۔ اوسپینسکی نے گرجیف سے پوچھا کہ کیا انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اگر انسان ہر آن بدلتا رہے، اگر اس میں کوئی شے ایسی نہ ہو جو خارجی تغیرات سے متاثر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو موت کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اگر وہ خارجی اثرات سے آزاد ہو جائے، اگر اس میں اس شے کی نمود ہو جائے جو اپنی زندگی جیے، تو یہ شے کبھی مر نہیں سکتی۔ عام حالات میں ہم ہر ثانیہ مرتے رہتے ہیں، خارجی حالات بدلتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنے مستقل انا کو نشو و نما دے لے تو یہ خارجی تغیرات سے غیر متاثر رہ سکتا ہے اور اس طرح طبعی جسم کی موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ زندگانی ہے صدف قطرہ نیساں ہے خودی، وہ صدف کیا کہ جو قطرے کو گہر کر نہ سکے، ہو اگر خود نگرو خود گرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے۔ مغرب کا فکر جو مادیت پر مبنی ہے اس شے کے وجود سے انکار کرتا ہے اور انسانی زندگی کو محض طبیعتی زندگی تک محدود سمجھتا ہے۔ یہ در حقیقت رد عمل ہے عیسائیت کی اس خانقاہیت کا جس میں دنیا کو ناسبات اور روح کو اصل کائنات قرار دے کر ترک دنیا کو مقصود زندگی بنایا گیا تھا۔ یہ تصور افلاطونی فلسفہ امثال سے مستعار لیا گیا تھا۔ یہی وہ تصور تھا جو ہندوستان میں ویدانت اور ایران میں تصوف کے نام سے چمکا اور اسی راستے سے اسلام کے اندر بھی آ پہنچا اور اسے یکسر اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ اس نقطۂ نگاہ سے اگر غور کرو سلیم تو تم دیکھو گے کہ ایک اچھے دماغ کا انسان اگر غلط راستے پر پڑ جائے تو وہ نوع انسانی کے لیے کس قدر نقصان عظیم کا باعث بن جاتا ہے۔ افلاطون پلیٹو نہایت تباہ اور ذہین مفکر تھا، لیکن غلط راستے پر پڑ گیا۔ اس نے اس غلط روش کو اپنے منطقی دلائل کی بنا پر ایسا حقیقت بنا کر دکھایا کہ اس سے قوموں کی قومیں متاثر ہو گئیں۔ اس وقت انسانی دنیا کی شاید ہی کوئی فکر ایسی ہو جو کسی نہ کسی رنگ میں افلاطونی فکر سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ بعض مقامات پر یہ اثر ایسا گہرا ہوا کہ اس نے مذہب کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب غور کرو سلیم کہ اس 2-2.5 ہزار سال کے عرصے میں اس ایک دماغ کی غلط فکر نے انسان کو کس قدر پستیوں میں دھکیلے رکھا ہے۔ اگر وہ اس غلط فکر کو اختیار نہ کرتا تو آج کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ قرآن اس فکر کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اس نے مادی دنیا اور انسانی ذات کے مقام کا صحیح تعین کیا اور کھلے کھلے الفاظ میں بتایا کہ کس طرح دنیا کی تسخیر اور اس کے ماحصل کا صحیح مصرف انسانی ذات کی نشو و پالیدگی کا موجب بنتے ہیں۔ مسلمانوں نے قرآن کے اس فکر کو عملی رنگ دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ قرآن کے الفاظ میں ان کے تمدن کی جڑیں مادی دنیا کے پاتال میں تھیں اور اس کی شاخیں بلند کائنات کی فضاؤں میں جھولے جھول رہی تھیں۔ یہ قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا بندہ مومن کا ذہن تھا جو طلسم افلاطون سے متاثر نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اجمی ذہن اسلام کے دائرے میں آیا جو یکسر افلاطونی قالب کا ساختہ پرداختہ تھا، تو اس نے خود اسلام ہی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ یہی اجمی اسلام ہے سلیم۔
جو 1000 برس سے ہمارے رگ و پے میں اس طرح سرایت کر چکا ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ نکل گیا تو اس کے ساتھ ہی ہماری جان بھی نکل جائے گی۔ بقول مومن، درد ہے جہاں کے عوض ہر رگ و پے میں ساری، چارہ گر ہم نہیں ہونے کے جو درما ہوگا۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ عجم سے مراد کوئی خاص خطہ زمین نہیں، اس سے مقصد ہر غیر قرآنی تصور ہے، خواہ وہ عرب سے آیا ہو یا ایران سے، اس کا سرچشمہ مشرق ہو یا مغرب۔ بہرحال سلیم یہ ہے، انسانی ذات جو انسانی جسم کے ساتھ فنا نہیں ہو جاتی، انسان کے تمام اعمال حیات حتیٰ کہ اس کی نگاہ کی جنبش اور دل کی لغزش سب انسانی ذات پر اپنا نقش مرتب کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو اس کا احساس و شعور ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی عمل اور ارادہ اس کی ذات پر اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ اس کا نام ہے قانون مکافات عمل۔ یہی ہے وہ نامہ اعمال جس میں سب کچھ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے، یہی ہے وہ میزان عمل جس میں سب کچھ تلتا رہتا ہے۔ نیک اعمال وہ ہیں جن سے انسانی ذات پختگی حاصل کرتی ہے، برائی اسے کہتے ہیں جس سے اس میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کس قسم کے معاشرے کی ضرورت ہے اور اس معاشرہ میں کس طرح انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے، اس کے متعلق کسی دوسرے خط کا انتظار کرو۔ اس زندگی میں انسانی ذات جسم کو اپنی توانائیوں کے بروئے کار لانے کا ذریعہ بناتی ہے، جسم کے انتشار کے بعد جسے طبعی موت کہا جاتا ہے۔ انسانی ذات کے اعمال کے ظہور مینیفیسٹیشن کے لیے کوئی اور ذریعہ مل جائے گا۔ ذرائع کے بدل جانے سے اصل شے تبدیل نہیں ہو جاتی، ظروف کی تبدیلی سے مظروف کا کچھ نہیں بگڑتا۔ شراب میڈا میں ہو یا ساگر میں، اس کے جوہر کیف آوری نشہ پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ غالب تو یہاں تک بھی کہہ گیا ہے کہ پیالہ نہیں تو اوک ہی سے صحیح۔ شراب تو باہر کیف شراب ہی رہتی ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا سلیم کہ میں انسانی جسم کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ چونکہ حیات عرضی میں جسم ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسانی ذات اپنی توانائیوں کی نمود کرتی ہے، اس لیے اس ذریعہ کا مضبوط، متوازن اور درست ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر کمکما بلب 5 بتی کی طاقت 5 کینڈل پاور کا ہے تو بجلی کی لہر کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس میں سے نہایت مدھم روشنی نکلے گی۔ اس کے برعکس اگر کمکما 100 بتی کا ہے تو کمرہ جگمگا اٹھے گا۔ کرنٹ دونوں صورتوں میں ایک ہی جیسی ہے، لیکن اس کی نمود بلب کی طاقت کے مطابق ہے۔ اس لیے کرنٹ کے طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بلب کا طاقتور ہونا بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مادی کائنات کی تسخیر کو اس قدر اہمیت دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے انسانی ذات کی نشو و نما کا پروگرام ہی یہ بتایا ہے کہ انسان مادی اشیاء کائنات کو مسخر کرتا جائے اور اپنی تسخیر کے ماحصل کو نوع انسانی کی نشو و نما کے لیے عام رکھے۔ اسے نظام ربوبیت کہتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔ جس قدر انسان ربوبیت عامہ میں زیادہ سعی و کاوش کرتا ہے، جس قدر وہ اپنی محنت کے ثمرات کو عام کیے جاتا ہے، اسی قدر اس کی ذات میں کشاد اور استحکام پیدا ہوتا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تاکہ اس کا طبعی جسم عام قوانین طبعی کے ماتحت متحرک سے ساکن ہو جاتا ہے، یعنی اسے موت آ جاتی ہے، لیکن اس کی ذات زندگی کی اس سطح سے آگے نکل کر دوسری سطح پر جا پہنچتی ہے اور اپنے سفر کی اگلی منزل طے کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھ لیا سلیم کہ انسانی ذات کی ہستی کے اقرار اور انکار سے کس طرح زندگی کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اگر انسانی ذات کا اقرار کر لیا جائے تو پھر خدا پر ایمان اور مکافات عمل کے غیر متبدل قانون پر ایمان ایک حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر انسانی ذات ہی سے انکار کر دیا جائے تو اس کے بعد نہ خدا کی ہستی پر ایمان کے کچھ معنی رہتے ہیں اور نہ قانون مجازات کی کچھ حقیقت۔ اس کے بعد زندگی محض حیوانی سطح، اینیمل لیول پر اتر آتی ہے، جس کے سامنے جسم کی پرورش کے سوا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ مفہوم، نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے، نہ منزل۔ قرآن کے الفاظ میں والذین کفروا،
جو لوگ اس بنیادی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کی زندگی فقط اتنی رہ جاتی ہے کہ یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام 47/12۔ وہ اسی طرح سامان زیست سے فائدہ اٹھاتے اور کھاتے پیتے ہیں جس طرح حیوان، اور پھر انہی کی طرح کھا پی کر طبعی موت مر جاتے ہیں، بلکہ اس فرق کے ساتھ کہ حیوانات کو رزق کی تلاش کبھی اس طرح پریشان نہیں کرتی جس طرح انسان کو کرتی ہے، اور حیوانات کو موت کا تصور بھی کبھی نہیں ستاتا، اس لیے حیوانات موت کے تصور سے آشنا ہی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس انسان ہر وقت موت کے تصور سے بدحواس رہتا ہے۔ یہ ہے سلیم وہ بنیاد جس پر اسلامی نہج زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ کیا اب تم سمجھ گئے یا نہیں کہ انسانی زندگی اس جسم کا نام نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ کچھ اور ایسی چیز ہے جو جسم کے ساتھ فنا نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ لیکن اس حقیقت کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ اس ایگو یا انا کو حیات جاوید بطور استحقاق نہیں ملتی، حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس جنت کے متعلق جس میں آدم دوبارہ داخل ہوگا کہہ دیا کہ وہ صرف تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوگی، بطور بخشش نہیں مل جائے گی۔ اگر میں اس تفصیل میں چلا گیا کہ جنت کسے کہتے ہیں اور جہنم کیا ہوتی ہے تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، لیکن اس تفصیل میں گئے بغیر سردست اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ ہمارا ہر عمل ہمارے ایگو انا میں جنت یا جہنم کی تخم ریزی کرتا رہتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ جہنم ایک خطہ زمہریر ہے، اس میں داخل ہونے والے اپنا ایندھن اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتے ہیں، تو اس استعارہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ عمل خیر وہ ہے جس سے انسانی خودی پختگی حاصل کر لے، اور عمل شر وہ جس سے اس میں ذوف و انتشار پیدا ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی ذات وہ معیار ہے جس سے خیر اور شر کا تعین ہوتا ہے۔ اگر انسانی ذات سے انکار کر دیا جائے تو دنیا میں خیر اور شر کا معیار ہی باقی نہیں رہتا۔ انسانی ذات میں جوں جوں پختگی آتی جاتی ہے اس کی انفرادیت محکم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس میں ایسی احدیت یونیکنیس آ جاتی ہے کہ یہ اپنی ذات میں یکسر منفرد ہوتی ہے۔ ایسی منفرد کے اقبال کے الفاظ میں یہ عنائے مطلق خدا کے حضور اپنی انفرادیت کو قائم رکھتی ہے، اس میں جذب نہیں ہو جاتی۔ بخود محکم گزار اندر حضورش، مشو ناپید اندر بحر نورش۔ یہی فرق ہے وحدت وجود کے عجمی تصور اور انسانی ذات کے قرآنی تصور میں۔ وحدت وجود کا عقیدہ ویدانت کے تتبہ میں انسانی ذات کا منتہا یہ قرار دیتا ہے کہ وہ خدا کی ہستی میں جذب فنا ہو جائے، لیکن یہ تصور قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے۔ صحیح قرآنی تصور وہ ہے جسے اقبال نے پیش کیا ہے۔ اسی بنا پر اقبال عالمگیر حیات یونیورسل لائف کا بھی قائل نہیں، وہ زندگی کی انفرادیت کا قائل ہے۔ اس کے نزدیک خدا بھی ایک فرد ہے، بے مثل و بے نظیر فرد۔ اس لیے جوں جوں انسانی ذات اپنے اندر خدا کی صفات مشہود کرتی جاتی ہے، انفرادیت حاصل کرتی جاتی ہے۔ اوہو، تم کہو گے کہ میں نے پھر ختم فلسفیانہ گفتگو شروع کر دی، لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے انسانی ذات کے متعلق بات چھیڑ دی، اس میں اگر فلسفہ نہیں آئے گا تو کیا داغ کے اشعار آئیں گے؟ اچھا لو، اللہ بیلی، پرویز، اپریل سن 1953 عیسوی۔